حضرت کو جب وہ فالج کا اٹیک ہوا تھا اور پھر خاص جو کرم نوازی ہوئی تھی، میں چاہوں گا وہ واقعہ بھی ذرا سنا دیں آپ۔ حضور سیدی ضیاء الملت والدین حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک بہترین عاشق رسول، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد و بے انتہا آپ کو الفت تھی۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بعد مردن روح و تن کی اس طرح تقسیم ہو، روح طیبہ میں رہے، لاشا میرا بغداد میں۔ اللہ، اب اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کتنی محبت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، تو جو ان بڑی شخصیتوں سے محبت فرماتا ہے نا، تو یہ بڑی شخصیتیں جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی دستگیری بھی فرماتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا، اور فالج کا اٹیک اتنی شدت کے ساتھ ہوا، فرماتے ہیں کہ میرے جتنے چاہنے والے مریدین اور گھر والے تھے نا، یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ضیاء الدین بچے گا نہیں، اب اس کا آخری وقت ہے، ایسی کنڈیشن، اتنی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ صحیح فرماتے ہیں لیکن مجھے کتنی ذاتوں پر اعتماد تھا، فرماتے ہیں، اور اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں نا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ، سبحان اور تربیت پھر اعلیٰ حضرت کی تھی، کیا تو کیوں رنگ نہ آئے پھر، اور پھر کیوں اتنا اطمینان نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات بس دل نے کہا، دل بھر آیا، میں خوب رویا، روتے 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 اسی رات میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں اپنے پیر و مرشد سیدی و سندی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی۔ اللہ، بلکہ آپ فرماتے ہیں زیارت کا سبب کیا بنا، زیارت بھی ایسے نہیں ہو گئی، زیارت کا سبب یہ بنا کہ جب مجھے فالج کا اٹیک ہوا اور میں رو رہا تھا نا، تو میں اپنے آقا و مولا ملجا و مأوا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ استغاثہ پیش کر رہا تھا کہ حضور میں خطا کار گناہ گار ہوں، لیکن میں جو یہاں پر آیا ہوں نا، خود نہیں آیا ہوں، اپنی مرشد کی نگاہ کرم اور ان کی اجازت سے آیا ہوں، اور مرشد ہی نے مجھے رشد و ہدایت کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ حضور اگر مجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہے، اب یہاں پر جو مرید ہے نا، وہ تھوڑا سا غور کریں کہ جو کامل مرید ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ بات ہی اپنے مرشد کی کرتا ہے۔ کیا کہنے ہیں حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں ہوں بڑا خطا کار و گناہ گار، لیکن حضور جو اس در پہ آیا ہوں نا، وہ آیا اپنے مرشد امام احمد رضا کے حکم پر ہوں۔ حضور اگر مجھ سے خطا ہو گئی ہے نا، تو مجھے نہ دیکھیں، میرے مرشد کو دیکھیں، اللہ، حضور میرے مرشد کے صدقے مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ، آپ فرماتے میں نے یہ جملے ادا کیے، اس کے بعد پھر میں نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے استغاثہ پیش کیا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، الفاظ یہی تھے کہ بھیجا مرشد نے ہے اور مرشد کے صدقے سے توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں یہی عرض کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور آنکھ لگی تو مرشد پاک حضرت امام اہل سنت نے توجہ فرمائی، زیارت کروائی، لیکن جب آپ زیارت کو آ رہے تھے نا، تو آپ کے ساتھ دو نورانی اور وجیح چہرے والی شخصیات بھی تشریف فرما تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ضیاء الدین، جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی حضور آپ تعارف فرما دینا۔ فرمایا یہ ہمارے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا دوسرے جو نورانی چہرے والے تھے، آپ نے فرمایا اے ضیاء الدین انہیں جانتے ہو؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا یہ سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے پھر عرض کی کہ اے میرے غوث پاک ذرا اس پر توجہ فرمائے نا، یہ میرے مرید ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست شفا حضور قطب مدینہ فرماتے ہیں میرے اس جگہ پر ہاتھ پھیرا جہاں پر مجھے فالج تھا۔ فرماتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ضیاء الدین اٹھو، چلنا شروع کرو۔ فرماتے ہیں اب میں خواب ہی میں اٹھا، چلنا شروع کیا۔ جب چلنا شروع کیا تو ان تینوں شخصیات نے وہیں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کر رہے تھے اور میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے میں اپنے اندر تھوڑی توانائی محسوس کر رہا تھا، میں اٹھا، چلنے لگا،
اب جب میں چل رہا تھا نا تو آہستہ آہستہ میرے اندر بہتری آ رہی تھی اور میں بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا. واہ واہ واہ. فالج والا اگر صحت یاب بھی ہوتا ہے نا دوائیوں کے ذریعے سے, پھر بھی اس کے چلنے میں کچھ فالٹ ہوتا ہے. جی. لیکن حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علاج کرنے والا کوئی دنیا کا طبیب نہیں تھا. واہ واہ. طبیب بھی وہ تھا جسے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اب کیا ہوا کمال کہ جب آپ چل رہے تھے تو گھر والے نیچے تھے, انہیں چلنے کی آواز آئی. ہاں. آپ سارے گھر والے اوپر آئے تو جب چلتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا یہ ہے کہ رات حضور غوث پاک بھی تشریف لائے ہیں, غریب نواز بھی تشریف لائے ہیں, اور جو لے کر آئے ہیں وہ ہمارے امام اہل سنت ہیں. اللہ. پھر فرمایا اس جگہ پر کوئی خاص چیز رکھ دو تاکہ سب کو پتا چل جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے اعلیٰ حضرت نے, میرے غوث پاک نے, میرے غریب نواز نے نماز ادا فرمائی تھی. پھر حضور ضیاء الدین مدنی حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ فقیر اب ساری بیماریوں سے تندرست ہو گیا ہے, جیسے دین کی خدمت پہلے کرتا تھا اب اس سے بڑھ کر دین کی خدمت کرے گا. ارے واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ والوں کا فیضان جاری رہتا ہے. الحمدللہ ہے. الحمدللہ. بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے. بالکل. وہ جس سے چاہے عطا فرما جس سے چاہے عطا فرما. ہے, وہ الصمد اس کی شان ہے. اللہ اکبر.